بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ پیار محبت کے ساتھ درود شریف پڑھنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین کرام، حاضرین مجلس، عزیز دوست اور بزرگوں، عزیز نوجوان میرے بھائیوں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مقدس کی 2 آیت شریفہ اور اللہ کے آخری نبی، تمام نبیوں کے سردار، آقا نامدار، تاجدار مدینہ، سرگمت کے بکی، کالے کملی والے، سنہری جاری والے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. دعا کرے کہ اللہ رب العزت مجھے بات کو صحیح صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو دھیان سے سننے کی توفیق بخشے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ امت کا درد عطا فرما کر امت تک صحیح علم پہنچانے کے لیے اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عافیت کے ساتھ قبول فرما لے. عزیز میرے بھائیوں، محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے. اسی پر مجھے آپ کے سامنے کچھ 2-3 باتیں عرض کرنا ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ بڑا برکت والا مہینہ ہے، بڑا عزت والا مہینہ ہے، بڑا حرمت والا مہینہ ہے. اسلامی جو سال جو شروع ہوتا ہے وہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے.
یعنی جس کا پہلا مہینہ صحیح گزر گیا اس کا پورا سال صحیح گزرے گا، اور جس کا پہلا مہینہ ہی اللہ کی نافرمانیوں میں گزرا، غفلتوں میں گزرا، تو پورے سال اللہ ہی رحم فرمائے۔ تو عزیز و میرے پیارو، یہ مبارک مہینے اللہ تعالیٰ اس لیے عطا کرتا ہے کہ میرے گنہگار بندے میرے پاس آئے اور میں اسے معاف کروں۔ اللہ بہانے ڈھونڈتا ہے اپنے بندوں کو بخشش کرنے کی، اللہ تعالیٰ بہانے ڈھونڈتا ہے اپنے بندوں کو معاف کرنے کی۔ ان مبارک مہینوں میں ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا، گناہوں سے بچ لیا، اور پچھلی زندگی کے گناہ اللہ کے سامنے سچی اور پکی توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ لیکن جب انسان گناہ پر اڑا رہتا ہے اور گناہوں پر گناہ کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پھر یاد رکھنا میری پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ جب اللہ پکڑنے پر آتا ہے تو کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے عزیز و میرے پیارو، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ اللہ کے سامنے رجوع ہو جائے، اللہ کے سامنے گر گرانا، اللہ کے سامنے جھکنا، اللہ کے پاس مانگنا ہمیں ایک دعوت دے رہا ہے۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہماری زندگیوں میں کئی بار آ کر چلا گیا، اور ہم نے امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ کو یاد کر کر، ان کی قربانی کو یاد کر کر، ان کی شہادت کو یاد کر کر ہم نے 5 دن 10 دن یاد کر لیا، پھر خیر اللہ سے خیر اللہ، پھر پورا سال اسی طرح گزارا جس طرح ہم سال گزارتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بات نہیں چلے گی، یہ محرم الحرام کا مہینہ بڑا حرمت والا مہینہ ہے، بڑا عزت والا مہینہ ہے۔ یہاں تک کہ حدیثوں میں آتا ہے کفار مشرکین کے سامنے کوئی اپنا باپ کا قاتل، اپنے رشتہ داروں کا قاتل بھی آ جاتا تھا تو یہ 4 مہینے کے سامنے آ جاتا تو وہ کہہ دیتا کہ یہ بڑا حرمت والا مہینہ ہے، بڑا عزت والا مہینہ ہے، میں نے آپ لوگوں کو چھوڑ دیا۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ یہ 4 مہینے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑے حرمت والے ہیں، بڑے عزت والے ہیں، بڑے احترام والے ہیں۔ وہ ایک رجب المرجب کا مہینہ، ذی القعدہ اور ذی الحجہ، اور وہ لوگ ہے محرم الحرام کا مہینہ۔ آج ہم سب کو یہی پتہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ 10ویں محرم الحرام کو شہید ہو گئے، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ شہید کبھی مرتا وہ لوگ ہے نہیں، قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاتا ہے اسے تم کبھی مردہ نہ کرو۔ قرآن یہ تعلیم دے رہا ہے جو اللہ کے راستے میں مارا جائے، شہید کر دیا جائے، اسے مردہ نہ کہو، وہ تو زندہ ہے، اور ان کو کھانا بھی دیا جاتا ہے، پینا بھی دیا جاتا ہے، تمہیں عقل اور شعور نہیں ہے کہ تم اس کو سمجھ سکو۔
اس کو میں ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھاتا ہوں. یہ پنکھے کی ہوا ہے یا ایک قدرتی ہوا ہے؟ ہوا مجھے لگ رہی ہے، لیکن بولو بھائی ہوا کو دیکھ سکتے ہیں؟ ارے بولو زور سے. نہیں دیکھ سکتے. ہم چکر میدان میں کھڑے ہیں اور سب کی ہوا کی آواز تو آ رہی ہے اور ہم یہ محسوس تو کر رہے ہیں کہ میرے بازو سے ہوا پاس ہوئی ہے، میرے یہاں سے ہوا کو گزرتے دیکھا ہے، لیکن ہم نے بولو بھائی ہوا کو محسوس کیا ہے، لیکن وہ کس شکل کی ہے، کس حالت کی ہے، اس کا کیسا ظاہر ہے، ہوا نے کسی کو بولو بھائی دیکھا نہیں. اسی طرح یہ گرمی کی تپش ہے، لیکن اوپر پنکھا چالو ہے، پنکھا کی ہوا مجھے اور آپ کو لگ رہی ہے تو ہمیں اور آپ کو راحت مل رہی ہے، لیکن جب لائٹ چلی جائے اور یہ پنکھا بند ہو جائے تب محسوس ہوتا ہے کہ اب گرمی مجھے لگ رہی ہے، پسینہ نکل رہا ہے، ہوا نہیں لگ رہی ہے. ہوا کا محسوس کرنا تو ہے، لیکن ہوا بولو بھائی نظر آتی نہیں ہے. اسی طرح شہید زندہ ہے، ان کو بولو مسلمانوں کھانا اور پینا دیا جاتا ہے، لیکن ہمیں دکھائی نہیں دیتا، ہمیں محسوس نہیں، ہمیں وہ شعور نہیں، ہمیں وہ عقل نہیں ہے کہ ہم اس کو سمجھ سکیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو شہید ہو گئے تو یہ بڑی خوشی کا موقع ہے اور بڑے مسرت کا موقع ہے اور بڑی سعادت کا موقع ہے کہ اللہ کے راستے میں کیا ہوئے بولو بھائی شہید ہوئے. آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی تاریخ اٹھا کر دیکھو گے تو وہ لوگ کی تمنا یہ تھی کہ میں میدان کربلا میں میدان میں بولو بھائی اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، مجھے بستر پر موت نہ آئے. اگر بستر پر موت آ جاتی تو ان کو عیب سمجھتے تھے اور شہادت میدان میں اپنی جان کی بازی لگا دیتے تھے اور اللہ کے لیے اپنی گردن کو کٹانے کے لیے وہ فخر سمجھتے تھے. آج عزیزوں میرے پیاروں، جب انسان غم کب کرتا ہے، روتا کب ہے، ماتم کب کرتا ہے؟ جب انسان مر جاتا ہے. لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ مرے نہیں ہے، وہ تو کیا ہے، وہ تو زور سے زندہ. قرآن کہہ رہا ہے. اور محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید نہیں ہوئے. ہمارا جو سال شروع ہوتا ہے وہ قربانیوں سے شروع ہوتا ہے. پہلی محرم الحرام حضرت مولانا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے، جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی اور ان کا ایسا دبدبہ اور ایسا رعب تھا کہ ایک مرتبہ نائی حجام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا چہرہ بنا رہا تھا، خط بنا رہا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو چھینک آئی تو وہ نائی نے پیشاب کر دیا. اتنا خطرناک رعب اور دبدبہ تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا گیا اور فجر کی نماز پڑھاتے تھے. 26ویں ذی الحجہ ہے اور ان کو نیزہ مارا گیا اور وہ بستر پر رہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر کھڑے رہے اور وہاں جا کر مسلمان نماز پڑھاتے تھے اور وہاں نیزہ لگا ہے اور وہاں سے پھر پہلی محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے. تو ہمارا سال جو شروع ہوتا ہے قربانی سے شروع ہوتا ہے. تو ہمیں خوشی بنانے کی، ماتم بنانے کی اجازت نہیں ہے. ہمیں پٹاخے پھوڑنے کی، موم بتیاں جلانے کی اور کیک کاٹنے کی ہمیں وہ لوگ اسلام میں اجازت نہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ سال کی شروعات میں پٹاخے پھوڑتے ہیں اور کیک کاٹتے ہیں اور کیک کے اوپر موم بتیاں رکھی جاتی ہے، اس کو جلاتے ہیں اور اس کو ہوا سے بجھاتے ہیں. اسلام نے اس کو حرام کیا، اس کو گناہ بتلایا ہے. اسلام ایک سادگی سے شروع ہوتا ہے اور قربانی سے شروع ہوتا ہے. اور عزیزوں میرے پیاروں،
یہ اسلام کا سب سے پہلا اسلامی تاریخ جو محرم الحرام سے شروع ہوتی ہے، یہ چلتی چلتی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ تک قربانی تک پہنچتی ہے 10ویں محرم عاشورہ کا دن. اور قیامت بھی آئے گی تو وہ لوگ کون سے دن آئے گی؟ محرم الحرام 10ویں تاریخ عاشورہ کا دن اور جمعہ کا دن ہوگا. اب کون سے سال آئے گی وہ نہیں بتلایا کہ 2013 میں آئے گی یا 2023 میں آئے گی یا 2050 میں آئے گی. سائنس والے تو اس پر بہت سارا ریسرچ کر رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں، اور یہاں تک کہ 2013 میں لوگ نے پورا پکچر بھی بنا دیا تھا کہ بھائی 2013 میں قیامت آ جائے گی. لیکن وہ لوگ بھائی صحیح علم رکھنے والا کون ہے؟ زور سے بولو. قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کب آئے گی اس کا صحیح علم کس کے پاس ہے؟ اللہ. ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث، بارش کتنے ہوگی، کب ہوگی، کہاں ہوگی، کس وقت ہوگی، اس کا صحیح علم کس کے پاس ہے؟ اللہ. ہم چاہے تو بادل آتے دیکھے کالے کالے اور سورج کو پورے بادل نے گھیر لیا، اب ہم سب امید لگائے بیٹھے ہیں کہ اب بھائی بارش آئے گی، بارش آئے گی. اور اللہ کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ. اللہ کہتے ہیں ہم ہوا کا جھونکا چلاتے ہیں اور ہوا کا جھونکا بادلوں کو کھینچ کر بادل کی طرف لے جائے، اور بارش کو گرانا اور نہ گرانا کس کے ہاتھ میں ہے؟ کب گرانا ہے، کس وقت گرانا ہے، کس وقت کتنی ضرورت ہے، یہ سب کا علم رکھنے والا کون ہے؟ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی تو کہیں گے اس کا علم بھی کون رکھنے والا ہے؟ تو آج کی سائنس اور ٹیکنالوجی اور آج کا پاپولیشن یہ کہتا ہے کہ مولانا آپ کو سونوگرافی بتلا دیتا ہے کہ بھائی بچہ ہے یا بچی، لیکن سرکار کی طرف سے، حکومت کی طرف سے بھی آپ کو کہا گیا ہے، ڈاکٹروں کو کہہ دیا گیا کہ آپ اس کا علم بتلا نہیں سکتے، اور بتلائے تو سیدھے جیل میں. اگر چلو دنیا کا کوئی مشین آپ کو یہ بتلا دے کہ پیٹ میں بچہ ہے یا بچی، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وہ دنیا میں آ کر نیک بنے گا یا بخت بنے گا، کالا ہے یا گورا، وہ مشین بتلائے گا؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. ایک سیکنڈ کے بعد میں اور آپ کیا کرنے والے، ایک منٹ کے بعد، ایک گھنٹے بعد، ایک دن بعد، ایک مہینے بعد، ایک سال بعد میں اور آپ کیا کرنے والے کوئی جانتا ہے؟ اللہ کہتا ہے اس کا علم رکھنے والا بھی کون ہے؟ اور آج ہمارا ایمان اس پر بیچا جا رہا ہے کہ تمہاری تقدیر بہت خراب ہے. ناخن پہ دیکھا جاتا ہے، ہاتھ کی ہتھیلی میں دیکھا جاتا ہے، اور آج ہمارے اچھے اچھے مسلمان اس پتولوں میں اپنا ایمان بیچ دیتے، خراب کرتے. حالانکہ برا اور صحیح کرنے والا کون ہے؟ بولو بھائی اللہ. آگے ہاں پچھلے کیا ہوا میں اور آپ اس کا جانتے ہیں، لیکن آگے ایک سیکنڈ کے بعد میں کیا بولنے والا ہوں، مجھ سے اللہ میری زبان سے کیا نکالنے والا ہے میں بھی نہیں جانتا، اور بولو بھائی تم بھی نہیں جانتے، لیکن کون جاننے والا ہے؟ اللہ جانتا. ہر چیز کا علم رکھنے والا، کل کیا ہونے والا، ایک سیکنڈ بعد، ایک منٹ بعد، ایک گھنٹے بعد، ایک دن بعد، ایک مہینے بعد، ایک سال بعد کیا ہونے والا ہے، بولو بھائی کوئی نہیں جانتا. تو آج اس پر ہم یقین رکھے کہ بھئی تیسری لہر آنے والی ہے، تیسری لہر آنے والی ہے. تو بتاؤ ہمارا ایمان کس پر ہے؟ خود جائزہ لگا. تیسری لہر کو بھیجتا ہے کون، اور بولو بھائی ختم کون کرتا ہے؟ اس کا علم رکھنے والا اللہ. اور آج ہمارے دلوں کے اندر ایسا خوف بیٹھا ہوا ہے، اور تیسری لہر آنے والی، تیسری لہر آنے والی ہے. عزیزوں میرے پیاروں، قیامت کی نشانی ہے، اللہ کا خوف دلوں سے نکل جائے گا
لوگوں کا خوف اور لوگوں کے اسبابوں کا خوف، چیزوں کا خوف تمہارے دلوں میں بچھایا جائے. اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تفسیر میں فرمایا کہ پانچویں چیز، تمہاری موت کہاں آئے گی، کس وقت آئے گی، کس جگہ آئے گی، بولو بھائی کوئی جانتا ہے؟ یہ 5 چیزوں کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا، کسی کو نہیں دیا. اس لیے عزیزو میرے پیارو، یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے. میں نے آپ کے سامنے یہ محرم الحرام کے مہینے کے اعتبار سے جو کچھ میں نے آپ کو بتلایا، اللہ نے 15 منٹ میں جو کچھ کہلوایا، اللہ میرے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ لوگوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. پتہ نہیں آئندہ محرم ہمیں ملی یا نہ ملی. جو گزشتہ محرم میں ہمارے ساتھ تھے آج بیچارے قبروں میں جا کر سو گئے، آج ایک سبحان اللہ کہنے کے محتاج ہو گئے. آج کچھ نیکیاں کرنا چاہتے تھے، بولو میں وہ کر سکتے نہیں. جو اللہ نے مجھے اور آپ کو زندگی دی ہے، آپ صحیح علماء کے پاس جا کر بیٹھو اور ان سے صحیح علم اور نالج لو اور اپنی زندگی کو صحیح گزارو. شرک اور بدعت سے، گناہ سے بچ جاؤ. یہ حالات ہمیں بتلا رہے ہیں، زمین کا ایک ایک ٹکڑا، آسمان کا ایک ایک ٹکڑا، ہوا کا ایک ایک جھونکا ہمیں بتلا رہا ہے اللہ ناراض ہے، اللہ ناراض ہے. عزیزوں میرے پیاروں، اپنی مسجدوں کو آباد کرو، قرآن پاک کی تلاوتوں میں لگ جاؤ، اللہ کے سامنے رونے میں لگ جاؤ، گر گرانے میں لگ جاؤ. اللہ کے سامنے جو پچھلی زندگی میں گناہ ہو چکے ہیں لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرو، اللہ کو بتلاؤ یا اللہ میں نے میری زندگی میں یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا ہے، تو مجھے معاف کر دے. اللہ فرمایا تجھے تو تیرے گناہ پر ندامت ہے، تجھے پچھتاوا ہے، تو فرشتوں گواہ رہو میں نے میرے بندوں کو معاف کر دیا. کوئی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے، سب گنہگار ہے. کوئی اپنے آپ کو ولی اللہ نہ سمجھے، کوئی اپنے آپ کو پاکیزہ نہ سمجھے. معصوم تھے تو کون تھے وہ لوگ؟ بھائی نبی تھے. نبی کے بعد ہر انسان کیا ہے وہ لوگ بھائی؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، ہر انسان خسارے میں ہے الا الذین آمنوا، ایمان لایا، وعملوا الصالحات، اور وہ بھائی نیک عمل کیے، وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، حق کی دعوت دیتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور جب ان پر مصیبت آئے تو کیا کریں؟ صبر. قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن آپ بولو بھائی قرآن میں اور آپ اس کو سمجھ لیں کہ میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے، میرا اللہ مجھے قرآن میں کیا کہہ رہا ہے، میرا نبی نے حدیثوں میں مجھے اور آپ کو کیا بتلایا ہے. تو عزیزو میرے پیارو، یہ محرم الحرام کا مہینہ، جیسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کربلا کے میدان میں شہید ہو رہے ہیں تو پوری امت کو پیغام دیا کہ جمعہ کا دن ہے، جمعہ کا دن ہے، دوپہر کا وقت ہے، ظہر کے وقت کا. جمعہ کی نماز وہاں کربلا میں کیسی؟ وہاں جمعہ نہیں، وہاں ظہر کے لیے نیت کو باندھا ہے، اور ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک پورے خاندان کو بولو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا. پھر آخر میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی جان دی اور اس سے پہلے ایک پیغام پہنچایا کہ میرے نانا نے فرمایا تھا نماز کبھی نہ چھوڑنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جب تشریف لے جا رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری پیغام امت کو دیا، الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم. اے میری امت نماز نہ چھوڑنا، او میری امت نماز نہ چھوڑنا، او میری امت نماز نہ چھوڑنا. آج گھر گھر بے نماز، گھر گھر بے نماز. او ما ملکت ایمانکم، غریبوں پر، مسکینوں پر، لاچاروں پر کیا کرنا بولو بھائی؟ رحم کرنا. خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے پاس یہ آخری بات سن لو. خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا کہ حضرت مجھے روزی کے بارے میں بہت تکلیف ہے، میرے پاس روزی کا کوئی اسباب نہیں ہے، میرے گھر میں فاقے پہ فاقے ہو رہے ہیں، میرے کو کوئی تعویذ دے دو کہ مجھے کیا روزی میں برکت ہو جائے.
حضرت نے فرمایا تیرے گھر کے دروازے پر پردہ ہے، حجاب ہے؟ بولے نہیں، میرے جو گیٹ ہے، جو مین گیٹ ہے گھر کا، اس کے اوپر پردہ نہیں ہے، حجاب نہیں ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جا پہلے تیرے گھر کے دروازے پر کیا کر دے؟ پردہ ڈال دے۔ اب بتاؤ میرے پاس کوئی تعویذ لینے آئے اور میں اس کو یوں کہہ دوں تو بتاؤ دوسری مرتبہ آئے گا؟ ارے بولو زور سے، ارے بولو نا زور سے، بھوکے بیٹھے ہو یا کھا کے بیٹھے ہیں؟ آئے گا کوئی؟ کوئی نہیں۔ مولانا کا کیسا دماغ چلا گیا ہے، ان کا دماغ کام نہیں کر رہا۔ میں گیا تھا تعویذ لینے کے لیے اور کہاں پردہ لگوایا؟ گھر کے دروازے پر پردہ لگوا دیا۔ کیا ہوا اس کے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اب عزیزوں میرے پیارو، چند دنوں کے بعد واپس وہ بندہ آیا اور کہا حضرت ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے روزی میں برکت عطا فرما دی، الحمدللہ روزی میں خوب برکت ہے اور چین و سکون کے ساتھ میاں بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ ہم گھر میں رہ رہے ہیں، لیکن حضرت مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اللہ والوں کی بات سمجھ میں بہت کم آتی ہے، اس لیے مولویوں کی بات ہم ایک کان سے سن کر بولو میں دوسرے کانوں سے نکال دیتے ہیں۔ سلمان خان، شاہ رخ خان، عامر خان، یہ سب کھانوں کی بات ہمیں دل پر بیٹھی ہوئی ہے، لیکن مولویوں کی بات بولو بھائی پرانی ہو چکی ہے۔ مولوی بولنا کو تو کیا ہے، بس ایسا بولتے رہتے ہیں۔ نہ بھائی نہ، ہم قرآن اور حدیث سے آپ کو بتلاتے ہیں، اللہ اور رسول کی بات بتلاتے ہیں، ہم ہماری بات نہیں بتلاتے۔ حضرت کو پوچھا حضرت مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، میں تو آپ کے پاس برکت کی تعویذ لینے آیا تھا، لیکن آپ نے گھر کے دروازے پر کیا لگوا دیا؟ پردہ لگوا دیا، اس کا کیا مطلب؟ مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ تو اللہ والا نے بتاؤ بھائی کان کھول کے سنو، کان کھول کے سنو، کیا بتلایا؟ تو میرے بھائی تیرے گھر کے آنگن سے ایک بے نمازی جاتا تھا، کیا جاتا تھا بولو بھائی؟ ایک بے نمازی تیرے گھر کے آنگن سے روزانہ جاتا تھا اور اس بے نمازی کی نظر تیرے گھر میں پڑتی تھی، اللہ نے تیرے گھر سے روزی کو اٹھا لیا تھا۔ آج بتاؤ کوئی گزرتا تو نہیں ہے، لیکن گھر گھر بے نمازی ہے، پھر کہتے ہیں موسیٰ برکت نہیں ہو رہی ہے، اور نا روزی ادھر سے آتی ہے اور ادھر چلی جاتی ہے۔ 50,000 تنخواہ ہے، پہلی تاریخ کو ہوتی ہے، 20 تاریخ بھی نہیں آتی، اس سے پہلے 50,000 ختم۔ یہ موسیٰ بیٹھے ہیں، پوچھو ان کی تنخواہ کتنی ہوگی؟ 6,000، اتنی ہے نا، 6,000 ہوگی، میری 4,000 تنخواہ ہے، لیکن بولو بھائی ہمارے جیب کے اوپر 5,000 روپے کا ہوگا، ہمارا پورا مہینہ اس طرح بادشاہوں کی طرح گزرتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے بولو بھائی؟ برکت۔ کیا ہوتی ہے بولو زور سے؟ برکت۔ اللہ کا شکر ہے 500 کا کام 50 پہ ہو جاتا ہے، 50 کا کام 5 روپے پہ ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں بولو زور سے برکت۔ یہ قرآن اور حدیث کی برکت ہے۔ تو عزیزو میرے پیارو، یہ محرم الحرام کا مہینہ امام حسین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے کہ میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ تو آج کون نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ ہم نماز پڑھیں گے؟ بولو انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے؟ بولو انشاءاللہ۔ ہاں الٹا ہاتھ نہیں، سیدھا ہاتھ اٹھاؤ کہ انشاءاللہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے؟ بولو انشاءاللہ۔ کوئی بھی حالت ہو، چلو کربلا موت سامنے ہے، میں ہوتا اور آپ ہوتے تو کیا کہتے؟ چلو نا مرنا ہی تو ہے، نماز پڑھ کے کیا کرنا ہے؟ محرم الحرام کا مہینہ کا پیغام دے رہا ہوں، کربلا میدان غرب ہے اور امام حسین دیکھ رہے پورا گھر میرے سامنے، اللہ کے یہاں قربان ہو گیا، اب مجھے نماز کی کوئی ضرورت ہے؟ اب تو شادی ہوتی ہے، کوئی فنکشن ہوتا ہے گھر میں تو ہم کہتے چلو بعد میں پڑھ لیں گے، لیکن یہاں تو جان کی بازی لگانا ہے، پھر بھی نماز کو بولو بھائی نہیں چھوڑا۔ تو آج ہم سب اس نیت کو لے کر اٹھے کہ انشاءاللہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے؟ بولو انشاءاللہ۔ اللہ پاک جتنی بھی باتیں کہلوائیے مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔